الحمدللہ یونیورسل وزٹ کی جانب سے ہم آپ کو پیار بڑا سلام پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم جنڈیالہ شیر خان کی طرف رواں دواں ہیں، جو کہ شیخو پورہ سے 17 سے 18 کلومیٹر پر واقع ہے۔ آج ہم سید وارث شاہ کی قبر مبارک پر جا رہے ہیں، جنہوں نے مشہور داستان ہیر رانجھا لکھی۔ مزید ان کے بارے میں جاننے کے لیے یہ ویڈیو مکمل دیکھیے گا۔ جی آج ہم شیخ پورے کے علاقے جنڈیالہ شیر خان میں پیر وارث شاہ کی قبر مبارک پر تشریف لائیں۔ تقریباً ہم 50 سے 60 کلومیٹر کا سفر اپنی بائک پہ طے کر پیر وارث شاہ کے دربار پر تشریف لائیں۔ یہ میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیر وارث شاہ کا مزار ہے۔ یہ شیخ پورہ کے علاقے جنڈیالہ شیر خان یعنی کہ حافظ آباد سے پہلے تقریباً 25 کلومیٹر پہلے یہ جنڈیالہ شیر خان میں واقع پیر وارث شاہ کا مزار ہے، جس نے ہیر رانجھا کی مشہور داستان لکھی تھی۔ ہم اپنی ویڈیو میں باقاعدہ تفصیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے۔ دیکھتے رہیے گا ہماری ویڈیو کو، لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ سید وارث شاہ، ان کے بارے میں پورا پنجاب، پاکستان سے لے کے ہندوستان تک، خصوصاً سکھ برادری سید وارث شاہ کے نام سے ہر بندہ واقف ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ انہوں نے پنجابی زبان کو عروج بخشا۔ ان کی مشہور تصانیف میں سب سے اہم تصنیف ہیر رانجھا کا قصہ ہے، جو کہ انہوں نے 10 سال میں مکمل کیا۔ ان کی پیدائش کی بات کی جائے تو 1718 میں ان کی پیدائش جنڈیالہ شیر خان میں ہوئی، اور وفات کی بات کی جائے تو 1798 میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کی شادی کے بارے میں مکمل ٹھوس ثبوت موجود نہیں ہے۔ کچھ مورخین کہتے ہیں ایک شادی کی، ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ کچھ مورخین کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہوں نے شادی نہیں کی۔ خیر، ویڈیو آگے بڑھاتے ہیں۔ ان کی مشہور تصانیف یعنی کہ جو کتاب انہوں نے لکھی ہیر رانجھا کے اوپر 10 سال میں انہوں نے مکمل کی، وہ بہت مشہور کتاب ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عروج بخشا۔ ان کو پنجابی زبان کا شیکسپیئر بھی کہتے ہیں، یعنی کہ پنجابی زبان کا، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ سب سے تگڑا بندہ، یعنی کہ انہوں نے پنجابی زبان کو بہت عروج بخشا، اس لیے ان کو پنجاب کا شیکسپیئر بھی کہتے ہیں۔ ان کا ایک مشہور قصہ جو ہم نے تھمبنیل پہ بھی لگایا تھا کہ محرم الحرام اور وارث شاہ کا ایک مشہور قصہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ وہ قصہ یوں ہے کہ 9 محرم الحرام کو انہوں نے کافی لوگ اکٹھے کیے، جو کہ اس وقت ماتم کر رہے تھے۔ انہوں نے وہ لوگ اکٹھے کیے اور ان کو ایک تبلیغ کی کہ اپنی جان پر ظلم کرنا آیا کہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، یہ آپ لوگوں نے ہمیں بتانا ہے۔ یہ سن کر لوگ تتر بتر ہو گئے، اور ٹھیک 3 سے 4 دن کے بعد آپ کے پاس پھر سے آئے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ اس وقت بہت روئے اور اپنی قلم سے ایک کتاب اور لکھ ڈالی، محرم الحرام اور ماتم۔ آپ جتنے بھی سننے والے ناظرین ہیں، آپ وہ کتاب لازمی پڑھیے گا، وہ روح پرور اس میں قصے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اگر اپنے آپ کو مارنا جائز ہے تو پھر آؤ میں تم سب کو مارتا ہوں، کیا وہ جائز ہے؟ اس پہ لوگ حیران ہو گئے کہ آیا کہ ظلم چاہے کوئی کرے، چاہے اپنے آپ پر کریں، وہ تو ظلم ہی ہوتا ہے۔
اور یوں ان لوگوں نے ماتم کرنا چھوڑ دیا تھا۔ یہ قصہ 10 سے 15 دن تک چلا، اس میں بھی بہت سے اختلافات ہیں۔ یہ قصہ ان کی کتاب میں مکمل طور پر موجود ہے۔ سید وارث شاہ کی بات کی جائے تو وہ ایک مصنف اور ایک شاعر تھے پنجابی زبان کے۔ ان کی شاعری بہت مقبول ہے، اور یہی بات ہے کہ پنجابی زبان بھی اس لیے عروج پر پہنچی ان کی شعر و شاعری کی وجہ سے۔ اور ہیر رانجھا قصہ کی اگر بات کی جائے، وہ بھی بہت باکمال، دکھ بھرا، محبت بھرا، لازوال محبت کی بہت بہترین مثال ہے جو انہوں نے پیش کی۔ اس لیے ناظرین، یہ ہمارے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اگر ہم سید وارث شاہ کی زندگی پر عمل کرنا شروع کر دیں اور ان کی باتوں پر، اور جیسا کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے بھی توبہ کرنی چاہیے اور سید وارث شاہ کے کلام کو بھی لازمی پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہم نے صوفیہ کرام ان کی کتب کو چھوڑ کر، ان کی باتوں کو چھوڑ کر، ہم فلموں کی طرف، انگریزوں کی طرف ہم نے رجحان کر لیا ہے، اور صوفیانہ کرام کی زندگی کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ یہی ہماری زوال کا سبب ہے کہ ہم نے ان کی طرز حیات کو چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے میری آپ سب سے درخواست ہے کہ ہمیں ان کی زندگی سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، تب جب ہم ان کی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے، عمل کریں گے اور سمجھیں گے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ نے سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا ہے، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اور اگر آپ کو ہماری کوئی بھی بات بری لگے تو آپ ہمیں کمنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔